سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ پرندوں کا جائزہ لے رہے تھے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دیا، ایسی طاقت دیا، وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے، بات کرتے تھے، پوری مخلوق جو بھی ان پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلتی تھی۔ ایک مرتبہ پرندوں کو دیکھ رہے سلیمان علیہ السلام، اس میں سے ایک پرندہ نہیں نظر آ رہا، اس کا نام کیا تھا؟ بولیے، ہدہد۔ ہدہد پرندہ نہیں نظر آ رہا۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ اچھا وہ حاضر نہیں ہے یہاں پر، نہیں ہے آج ہماری مجلس میں، نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی دلیل لے کے نہیں آیا، جب بھی وہ آئیں گا آنے کے بعد حاضر نہ ہونے کا وجہ جب بیان کریں گا، اگر کوئی صحیح دلیل نہیں لایا یا تو اس کو میں سزا دوں گا یا نہیں تو ذبح کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا، وہ بول دیے، وہ بغیر اجازت کے تو چلے گیا، اگر وہ آیا تو اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پرندہ آیا، ہدہد آیا۔ آنے کے بعد سلیمان علیہ السلام پوچھے، آئے ہدہد کہاں گئے تھے؟ کیا ہوا؟ بغیر اجازت کے کدھر گئے؟ تو ہدہد نے جواب دیا، میں ایک ایسی قوم کے پاس جا کے آیا ہوں، ایک ایسے علاقے کے پاس میں جا کے آیا ہوں، وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں، وہاں پر حکومت عورت کر رہی ہے۔ پہلی چیز بتایا ہدہد پرندہ، وہاں حکومت عورت کر رہی ہے۔ دوسرا، وہاں کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، وہاں کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ انفارمیشن مل گیا۔ اچھا یہاں پر سنو، قرآن کی آیاتوں پر غور کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، سلیمان علیہ السلام اس زمانے کے ایک نبی ہے، ان کی حکومت، حالانکہ بہت ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو دیا، اس کے باوجود ان کے بازو میں جو دوسری حکومت چل رہی ہے، وہاں کے لوگ، وہاں کی حکمران ایک عورت بھی ہے، پھر وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کر رہے، لیکن اس کا علم جب تک ہدہد نے نہیں بتایا سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا؟ بولیے نا، یہ علم ہے، قرآن کا علم، غور سے سنو آپ۔ علم غیب جو بولتے ہیں نا آج بہت سارے لوگوں کو، علم غیب ہوا، بہت ساری کتابوں میں بھی لکھا ہوا آپ کو ملیں گا۔ ایک صاحب یہاں بیٹھے جنت میں کیا ہو رہا معلوم ہو رہا، ایک صاحب یہاں بیٹھے جہنم میں کون جل رہے معلوم ہو رہا، فلان جگہ کون بیمار ہے معلوم ہو رہا، ان کا مرید کہاں سے پکار رہا معلوم ہو رہا، انہوں جا کے مدد کر رہے، سب معلوم ہو جا رہا۔ علم غیب سب معلوم ہے، ہمارے پیر صاحب کو، ہمارے شیخ صاحب کو، ہمارے فلان کو فلان کو۔ یہاں وقت کے نبی سلیمان علیہ السلام ہے، بازو میں ایک حکومت چل رہی ہے، وہاں کے لوگ شرک کر رہے، سلیمان علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم جب تک ہدہد نہیں بتائے۔ کسی نبی کو علم غیب نہیں تھا، یاد رکھو، جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کسی نبی کو بھی علم غیب نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کیا معلوم ہوا؟ ہدہد آیا، آ کے بتا دیا، دیکھو اے سلیمان، وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اب ہم لوگوں کو سمجھنے کی اور سبق حاصل کرنے کی بات یہ ہے، ایک پرندہ جس کو جب وہ دیکھا کہ شرک کر رہے لوگ اللہ کے علاوہ سورج کے سامنے جھک رہے، وہ بے چین ہوا، وہ تڑپ گیا، اس کی تکلیف، اس کے دل میں ایک تکلیف تھی، ان کو شرک سے بچانے کی وہ کوشش کرا، وہ بھی دعوت دین کا کام کرنے کے لیے فوراً سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور بات کو پہنچا دیا۔ کیوں؟ وہ پرندہ تھا، ان لوگوں کو ہاتھ سے روک سکتا تھا؟ بولیے نا، نہیں۔ زبان سے بول سکتا تھا؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث صحیح مسلم کی، اے لوگو تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، جب بھی آنکھوں سے برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانو۔ اس حدیث پر وہ پرندہ عمل کیا، وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تھا، کمزور ہے، زبان سے نہیں بول سکتا تھا، اس کی بولی نہیں سمجھ میں آتی ان لوگوں کو، دل میں برا جانا۔ دل میں برا جاننے کا مطلب کیا ہے؟ ارے بے وقوف لوگاں شرک کر رہے، بدماشاں، جاہلاں، گالیاں دے کے خاموش بیٹھنا، یہ دل میں برا جاننا ہے؟ نہیں،
دل میں برا جانا جان کے اب اس برائی کو روکنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس گیا، جا کے بیان کر دیا، اے سلیمان وہاں کے لوگ شرک کر رہے، چلو۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی سفر کرتے ہیں، ہم بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہم بھی کتنے لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، برائیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کیا یہ تڑپ جو اس ہدہد پرندے کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی تھی، وہ تڑپ کیا ہمارے دل میں بھی کبھی پیدا ہوئی؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ وہ تکلیف جو ہدہد پرندے کو ہوئی، اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کیا وہ تکلیف ہم کو بھی ہوئی؟ ہماری مسلمان بہن برقع پہن کر، حالانکہ ان پڑھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھئی سب جاہل لوگ ان پڑھ لوگ کر رہے بولنے کے لیے، نہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، اچھے خاصے مالدار لوگ بھی بڑے بڑے گاڑیوں میں بھی آتے ہیں، مردوں کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، ناریل وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اپنے آنکھوں سے بھی ہم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد بھی کیا ہمارے دل میں کبھی یہ تکلیف ہوئی؟ کیا ان کو روکنے کی ہم نے بھی کچھ کوشش کی؟ اگر نہیں کی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو دل میں بھی برا نہیں جانتا، وہ سب سے، دل میں برا جاننا ہی سب سے کمزور ایمان ہے۔ پھر اب وہ دل میں بھی برا نہیں جانے تو پھر وہ ایمان کیسا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا، اپنے آپ سے سوال کرنا۔ تو بہرحال یہ دعوت دین کا کام اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم لوگوں کو اس واقعے کے ذریعے سے بتا دیا، پرندہ بھی یہ کام کرتا ہے۔